عمران خان کے حوالے سے بڑی متضاد اس دن خبریں چل رہی تھی. جو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ تھے وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ عمران خان سزا سنتے ہی مسکرا دیے اور بڑے خوش تھے. حالانکہ یہ مسکرانے والی بات نہیں ہے. سزا ملنا اور کرپشن کے اوپر سزا ملنا یہ کوئی مسکرانے والی بات نہیں ہے. بہرحال لیکن جو وہاں پہ آن گراؤنڈ جو رپورٹرز تھے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو ہم نے پہلی دفعہ اتنا غصے میں اور فرسٹریشن میں دیکھا ہے, اور انہوں نے اپنے وکلاء کو بھی جھاڑ دیا. وہ جو سلمان صفدر تھے ان کو بھی کہا کہ تم اتنا لیٹ کیوں آئے. اور جو دوسرے وکیل تھے ارشد تبریز غالباً ان کا نام ہے, انہوں نے جا کے وہ فیصلے کے اوپر کیونکہ وہ دستخط کرنے ہوتے ہیں تو وہ کر دیے. انہوں نے کہا کہ کیوں کیا. تو بہرحال عمران خان اور بشرا بی بی کو جو ہے وہ سزا ہو گئی ہے توشہ خانہ 2 کیس میں. آپ کو پتہ ہے نا توشہ خانہ 2 کیس میں کیا ان کے اوپر جو الزامات. پلیز بتائیے. تو شاہ جی دراصل یہ جو پہلے ایک ان کو گفٹس وغیرہ دیے گئے تھے نا, ایک تو وہ تھا. پھر اس کے بعد جو توشہ خانہ کا ریکارڈ سامنے آیا تھا اس میں ایک محمد بن سلمان نے ان کو بڑا ہی قیمتی ایک سیٹ دیا تھا, جیولری سیٹ دیا تھا بلغاری, جو اس کا تھا نیکلس تھا, اس میں باقی جو جیولری وغیرہ تھی, اور اس نیکلس میں بڑا قیمتی ایک پنک کلر کا ہیرا تھا. یہ ساری جو چیزیں انہوں نے توشہ خانہ میں جمع نہیں کرائی اور اپنے پاس رکھ لی. اور اس کیس کی جو پروسیکیوشن ہے وہ ایف آئی اے نے کی ہے. جی بالکل, ٹھیک ہے. وہ کیونکہ خیر اس کی ڈیٹیل تو آ گئی نا. میں چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ جو خان صاحب کے اوپر سزا ہو گئی, یہ چیزیں ساری ریکارڈ کے اوپر آ گئیں, مجموعی طور پہ ان کو غالباً 60 سال سے زائد کی سزا ہو چکی ہے مختلف کیسز میں, ایسے ہی ہے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے ایک نئے اعلانات کیے ہیں, ہم اگر آپ اس کے اوپر بتائیں کچھ. بالکل شاہ جی, مجھے ایسے لگتا ہے, خیر میں تو پہلے دن سے کلیئر ہوں کہ عمران خان جو ہے نا وہ اپنے علاوہ کسی کو بھی جو ہے نا اپنے جو سیاسی معاملات ہیں وہ اس کا فیصلہ کرنے کی اجازت کبھی بھی نہیں دیں گے. حالانکہ ہمارے کافی سینئر جو صحافی اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی اور یہ جو علامہ راجہ ناصر عباس ہیں یا اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ ان کے لیے کوئی مشکلات میں کمی لا سکتے ہیں, کیونکہ محمود خان اچکزئی کی نواز شریف کے ساتھ بھی اور آصف علی زرداری کے ساتھ بھی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ رہی ہے ماضی میں, اور اب بھی وہ ایک دوسرے کا ریگارڈ کرتے ہیں. تو شاید یہ کوئی جو ہے وہ بات چیت کا دروازہ کھلوا سکتے ہیں. میری پہلے دن سے ماننا ہے کہ جو عمران خان کی شخصیت ہے, چاہے آپ اس کو کرکٹنگ ایئر سے دیکھیں یا ابھی کا دیکھیں, تو عمران خان جو ہے وہ اپنی پارٹی کو خود تباہ کر دیں گے. وہ اپنی پارٹی کے جو ہے نا وہ حصے بکھرے کر دیں گے, لیکن وہ اس طرح کا کسی اور کو جو ہے نا ان کے بہاف پہ فیصلے نہیں کرنے دیں گے. بہرحال وہی ہوا محمود خان اچکزئی, اور یہ آپ کو پتہ ہے نا وہ جو تحفظ آئین پاکستان والے وہ جو کر رہے ہیں, کانفرنس بھی پچھلے 2 دن رہی ہے. آپ گئے تھے اس میں؟ نہیں میں نہیں, اتفاق سے میں کہیں مصروف تھا, میں نہیں جا سکتا. تو وہ اس میں بھی مطلب یہ جو جمہوریت اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ باتیں ہوتی رہیں. حالانکہ ہماری یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں نا ان کے اپنے اندر جمہوریت نہیں ہے. وہ کوئی بھی, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, وہ فرد واحد کے گرد ہی گھومتی ہیں ساری جماعتیں اور انہی کے فیصلے چلتے ہیں. تو یہ ایک تاثر لیا جا رہا تھا کہ شاید جو بات چیت اور مذاکرات کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ آگے کوئی شروع کریں گے تو تبھی کوئی کھل سکتا ہے. اور عین اسی وقت جو ہے کل عمران خان کی طرف سے پھر ایک ان کے جو ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک بار جو ہے وہ ٹویٹ وہ کیا گیا ہے. دسمبر کے پہلے ہفتے میں بھی ایک اسی طرح کا بڑا سخت ٹویٹ کیا گیا تھا, جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عمران خان کی ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگ گئی اس ٹویٹ کے بعد, کیونکہ ان کی بہن جو عظمیٰ خان مل کے آئی تھی, اور اس کے بعد یہ جو ٹویٹ ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں یہ تو اس کو پولیٹیسائز کرتے ہیں تمام جو ملاقاتیں ہوتی ہیں اس کو, تو اس لیے ان کو ملاقاتیں, حالانکہ یہ رائٹ ہے ان کا لیگل, ایک کسی بھی پریزنر کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ ملنے دینا. بہرحال اب جو عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے وہی ایز انہوں نے کہا کہ مذاکرات کوئی بھی نہیں, اور صرف اب جو ہے میں سہیل افریدی کو کہتا ہوں کہ وہ سڑکوں پہ آ جائیں اور ایک تحریک چلا دیں. تو یہ ایک جو ہے وہ ایک تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہم نے دیکھا ہے ویسے کہ جب بھی عمران خان کو کوئی سزا ہوتی ہے نا تو اس کے فوری بعد عمران خان کا ریئیکشن اسی طرح کا ہی آتا ہے, بڑا سخت ٹویٹ کرتے ہیں وہ, اکثر ہی ایسا ہوا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ سہیل افریدی کیا عمران خان کی اس یہ جو کال ہے اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے یا نہیں کریں گے. میری جو اپنی کچھ لوگوں سے وہاں پہ مقامی لوگوں سے خیبر پختونخوا میں کچھ صحافیوں سے بات ہوئی کہ سہیل افریدی کیسے جا رہے ہیں بطور چیف منسٹر کے, اور کیا وہ عمران خان کی خاطر یہ کال دیں گے یا نہیں دیں گے. پہلی بات تو یہ ہے بڑا ان یوزول میرے لیے کہ صحافیوں سے بات ہوئی, وہ کہتے ہیں سہیل افریدی علی امین گنڈا پور سے بڑا اچھا جا رہا ہے, وہ فیصلے جو ہے وہ اچھے کر رہا ہے, ایٹ دا اسپاٹ کر رہا ہے. ایک ایگزامپل انہوں نے دی کہ ابھی چند دن پہلے وہ کوئی یونیورسٹی گئے, وہاں پہ یونیورسٹی کے بچوں کے ساتھ گھل مل گیا, پروٹوکول اتنا زیادہ وہ نہیں لے رہے.
تو کیونکہ ورکر والی اس سے وہ اٹھ کے آئے ہیں. تو دوسرا اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے فائنینشلی جو ہے خاص طور کے اوپر اسپینڈنگ جو ہے ڈیولپمنٹ اور ترقیاتی کاموں کے حوالے سے وہ ایک انیشیٹو انہوں نے اٹھانے کا وہ کیا ہوا ہے, نظر آ رہا ہے کہ ابھی فی الحال جو ہے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں سہیل آفریدی. تو ان کا فوکس جو ہے نا اس ٹائم وہ پرفارمنس اور گورننس کے حوالے سے کچھ جو ہے بظاہر لگ رہا ہے کہ سہیل آفریدی کا. اب اگر آپ نا ٹرائبل جو ایک آپ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, شنواری اور یہ جو آفریدی ہیں نا, جو ان کے ٹرائبل جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کے تحت اگر دیکھا جائے کہ کیا وہ یہ کنفرنٹیشن کی اس کے اوپر آئیں گے یا نہیں آئیں گے. افریدی ہوں یا شنواری ہوں, جب یہ اپنے ٹرائبل ایریا سے یہ سیٹلڈ ایریاز کی طرف آتے ہیں نا, پشاور یا اس طرف, تو ان کے بڑے اور بزرگ ان کو منع کر کے بھیجتے ہیں کہ پشاور جا کے کسی سے لڑنا نہیں, پشاور میں جا کے چاہے آپ کے یہاں پہ علاقائی جتنے بھی جھگڑے ہوں واپس آ کے ادھر کر لینا, وہاں پہ نہ کرنا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک جو ٹرائبل مائنڈ سیٹ ہے اور جو سہیل آفریدی کا ابھی تک جو میں نے ان کی تقریریں سنی ہیں اس سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ عمران خان کی اس جو احتجاج کی کال ہے کہ وہ سڑکوں پہ آئیں, وہ اس کے اوپر کوئی اسی طرح جو ہے جس طرح عمران خان ایکسپیکٹ کر رہا ہے وہ اس طرح عمل درآمد کریں گے. ہاں ان کے اوپر پارٹی کا پریشر بھی ہوگا اور یہ بھی کہ عمران خان نے ان کو عہدہ دیا ہے تو ان کو کچھ کرنا چاہیے, لیکن جو ان کا اپنا ایک نظر آ رہا ہے اس سے مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کی امیدوں کے اوپر سہیل آفریدی پورا اتریں گے. اچھا فخر, آپ نے بڑا اچھا سم اپ کیا. دو باتیں میں کہوں گا, لمبی بات نہیں کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس بات پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ چاہتے یہی ہیں کہ وہ خود ہی فیصلہ ساز ہوں. وہ محمود خان اچکزئی ہوں یا کوئی بھی ہوں, وہ نہیں چاہیں گے کبھی بھی کہ کوئی اور ان کا فیصلہ کرے. دوسرا, مجھے محمود خان اچکزئی کی جو نیت ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی ہو اور ڈیموکریٹک ویلیوز ہوں, مجھے ان پہ بھی کوئی شک نہیں ہے. تھرو آؤٹ ان کا ایک کنسسٹنٹ ویو رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو صورتحال آج ہے, آپ نے بالکل رائٹلی کہا کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے, بالکل درست بات آپ نے کہی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سول سوسائٹی یا آپ اور میں ہم جمہوریت کے بارے میں بات نہ کریں, یا جو تھریٹس ہیں جمہوریت کو ان کا ذکر نہ کریں, وہ کرنے چاہیے. تو یہ بڑی سیڈ سچویشن ہے. خان صاحب چاہتے یہی ہیں کہ وہ صرف ایک بندے سے ان کی ملاقات ہو جائے اور وہی ان سے بات چیت ہو. اور میں ویسے آپ کو بات بتاؤں کہ یہ انفارچونیٹلی سارے لیڈرز کا بھی المیہ رہا ہے. یہ پیپلز پارٹی کی بات کر لیں, نون لیگ کی بات کریں اور ان کی بھی بات کر لیں, ان کی زیادہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو باقیوں سے ڈیفرنٹ کہتے تھے اور انفارچونیٹلی انہوں نے ثابت ایسا نہیں کیا. تو اوورال اگر آپ ڈیموکریسی کی بات کریں تو انفارچونیٹلی اس ملک میں ڈیموکریسی نہیں ہے. میں غلط فہمی میں نہیں ہوں. یہ ایک اتھارٹیرین سٹیٹ ہے جس نے ڈیموکریسی کا ایک لبادہ پہنایا ہوا ہے. یہاں پر ڈیموکریسی نہیں ہے. یہ میں اور آپ جو بات کر رہے ہیں یہ بڑی ہم ناپ تول کے بات کرتے ہیں,